الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ کی وجہ سے دبے جا رہے ہوں، یا یہ کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال بازی کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، چال بازی کا وبال انہی پر پڑنے والا ہے۔ کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی یہ لوگ دیکھ لیں تو یہی کہیں گے کہ یہ تو گہرا بادل ہے، تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے۔ لہٰذا اے محمد آپ ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس دن کے اندر ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے۔ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ ان کی چال بازیاں ان کے ذرہ برابر کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یقین جانو وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ان پر آئے گا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ جانتے نہیں۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کے حکم کے آنے تک صبر کرو، کیونکہ تم ہماری نگرانی میں ہو۔ جس وقت تم اٹھو اس وقت اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اور رات کے وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ سورہ طور کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ آج
سورہ طور کا آخری حصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو یہ تفسیر کرنی شروع کی تو اس میں فقط شروع میں اللہ کی تعریف بیان ہوئی اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر قرات شروع کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کام بلند اور بالا ہو، عظیم شان رکھنے والا ہو، اگر اس کے اندر اللہ کی تعریف بیان نہ کی جائے، اگر اس کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے شروع میں، تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ تاکہ ہمارا یہ کام ادھورا نہ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر عظیم شان رکھے اور قبول ہو، اس لیے ہم نے شروع کے اندر خطبہ بھی پڑھا، الحمدللہ وغیرہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا۔ اللہ کا نام لے کر قرآن کی قرات ہم شروع کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ قرآن کی قرات سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کا معنی اگر کوئی نہ سمجھے اور اس کے باوجود تلاوت کرے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا معنی سمجھا جائے، فقط آدمی پڑھتا رہے نہیں کچھ سمجھے نہیں، یہ قرآن کا اصل مقصد نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ پڑھا تو چوپڑیوں کو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت کہتے ہیں اس طرح پڑھنا کسی چیز کو کہ اس پر آدمی عمل بھی کرے، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ ظاہر سی بات ہے آدمی پڑھ کر کسی چیز پر عمل کب کرے گا؟ جب وہ اس کا معنی سمجھے گا تب۔ معنی سمجھے بغیر تو اس پر عمل ممکن نہیں۔ یہ ہے تلاوت۔ تلاوت کے درجے ہیں، یہ جو تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی یہ تلاوت کا اوپر درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، اصل تلاوت اسی کو کہتے ہیں۔ تلاوت کا ایک ادنا درجہ بھی ہے کہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ کہ آدمی پڑھے اور معنی وغیرہ کچھ سمجھے نہیں، لیکن دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ اگر اس کا معنی مجھے آتا ہوتا تو میں اس پر عمل بھی کرتا۔ رمضان کے مہینے کے اندر روزہ اور قرآن کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ بے حقی کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روزہ بھی روزہ رکھنے والے کے لیے سفارش کرے گا اور قرآن بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ رب سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے دن بھر شہوتوں سے اس کو روکے رکھا، اس لیے اس کے حق میں تو میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے رات بھر سونے سے اس کو روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں تو میری سفارش قبول فرما۔ اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ رمضان کے مہینے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے خصوصیت حاصل ہے، روزہ اور قرآن۔ آدمی روزہ رکھے اور قرآن پڑھے، قرآن سمجھے۔ رمضان کے اندر کرنے کے کام یہی ہوتے ہیں۔ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلند کام ہے اور بلند کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ کتاب البسملہ ابو شامہ المقدسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بسم اللہ کے بڑے فوائد بیان کیے گئے۔ ابو بکر جساس رازی نے اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کھانے کے اندر شیطان کا ایک حصہ لگ جاتا ہے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو پھر آدمی ویسے تو ظاہری اعتبار سے طاقت حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ طاقت بھی کون سے کام کی، کون سے فائدے کی؟ جب اس کے اندر شیطان اپنا حصہ لگا ہی رہا ہے تو پھر جو روحانیت اعلیٰ درجے کی محسوس ہونی چاہیے وہ ہم کو محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ و برکت اللہ کہتا ہے، تو پھر شیطان اپنا حصہ اس پر لگا نہیں پاتا۔ یہ بسم اللہ کی فضیلت۔
ایک آدمی تھا، بخارا کے اندر بیانات کرتا رہتا تھا، وہ نصیحت کرتا تھا لوگوں کو، خطیب تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث سنی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھے گا، دانت کی تکلیف کبھی اس کو نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی ہو تو ختم ہو جائے گی، نہ پھر بعد میں جا کر کبھی ہوگی ہی نہیں۔ کتاب البسملہ کے اندر ابو شامہ نے یہ روایت بیان کی کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا۔ اب خطیب صاحب نے جب وہ خواب دیکھا نا، تو خواب کے بعد ہی ان کے دانتوں میں درد شروع ہو گیا۔ دانتوں میں جب درد شروع ہوا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کہی ہوئی بات یاد آ گئی، تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، لیکن اس کے باوجود دانتوں کی تکلیف نہ ختم ہوئی بلکہ اور زیادہ ہو گئی۔ وہ سوئے، ایک دن واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضور سے اس مرتبہ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو سچے ہو، آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی، آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر میں نے عمل کیا، لیکن عمل کرنے کے باوجود دانتوں کا درد ختم ہونا تو بہت دور کی بات، اضافہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بسم اللہ کے بغیر میں نے پڑھا۔ وہ سمجھ گئے کہ چونکہ بسم اللہ کے بغیر میں نے سورہ اخلاص پڑھی نا، اس لیے اس کا وہ اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص واپس پڑھی اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، دانتوں کی تکلیف ختم ہوئی، اور ایسی جڑ سے ختم ہوئی نا کہ واپس کبھی آئی بھی نہیں۔ بسم اللہ کی فضیلت، اس لیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ ہم دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں بہت رحم کرنے والا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ رحیم تو تم کسی مخلوق کو بھی کہہ سکتے ہو، کوئی آدمی اپنے بچوں پر بہت رحم کرتا ہو، نرم ہو جاتا ہو، کہہ سکتے ہیں رحیم۔ حضور کو بھی رحیم کہا گیا قرآن میں، تو مخلوق کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان اتنی عالی شان صفت ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا شرک ہے۔ تاج الدین سبکی، ابن جماع وغیرہ نے کچھ الگ بات کہی ہے، لیکن ان کی بات کا اعتبار نہیں۔ رحمان جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ رحمان اور رحیم کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو مصیبت کو دور کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں رحیم، اور جو نعمتیں دیتا ہے اس کو کہتے ہیں رحمان۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں دینے والا رحمان، چھوٹی نعمتیں دینے والا رحیم۔ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کافر ایمان والا دونوں پر رحم کرنے والا رحمان، اور فقط ایمان والوں پر رحم کرنے والا رحیم۔ یہ ہے دونوں کے درمیان فرق، ذرا علمی بات ہے۔ شکران اور غضبان، شکران عربی زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں مدہوش۔ غضبان عربی زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں غصے والا۔ یہ جو دونوں لفظ ہیں، ان کی اگر خصوصیت دیکھی جائے تو بہت زیادہ معنی ان کے اندر ہے، لیکن وہ جلد سے جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی بہت اس نے دارو پی ہو، بہت نشے میں چلا گیا ہو، بہت مست، اس کو کہیں گے عربی میں سکران، لیکن پھر اس کا نشہ جلد سے جلد ختم ہو جاتا ہو تو پھر سکران کا لفظ اس پر فٹ ہوگا۔ اسی طرح آدمی بھڑک گیا، کوئی چیز اس نے نامناسب دیکھی تو فوراً غصے میں آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، بھڑک اٹھا ہوا، لیکن پھر بعد میں ٹھنڈا بھی ہو گیا، فوراً ہوتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں غضبان، کہ ایک دم بھڑک اٹھا نے پھر ٹھنڈا بھی ہو گیا اس کا غصہ۔ رحمان بھی اسی وزن پر ہے، سکران، غضبان، رحمان۔ رحمان کے اندر بھی یہ کہ جو بہت زیادہ رحم کر لے نہ پھر اس کی رحمت ختم ہو جائے۔ اللہ دنیا میں سب پر رحم کرتا ہے، لیکن پھر دنیا ختم ہوئی اور اس کی یہ والی رحمت بھی
ختم، کافروں پر آخرت میں کوئی رحم ہونے والا نہیں، لیکن رحیم کے اندر ہمیشگی ہے۔ اللہ ایسی رحمت کرتا ہے رحیم میں کہ وہ رحمت باقی رہتی ہے۔ ایمان والوں پر جو رحمت اللہ کی دنیا میں ہوتی ہے وہ کیا ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ موت کے بعد بھی باقی رہے گی۔ تو یہ رحمان اور رحیم کے درمیان فرق، خلاصہ یہ ہے جو آپ لوگوں کو ابھی سمجھنا ہے کہ رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، اور رحیم اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی مخلوق کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بہت نرم دل ہو، بہت رحم کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 40 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، تم پر رحمتیں ہوں، تم جو ان کو دعوت و تبلیغ کرتے ہو، ان کو نصیحت کرتے ہو، ان کو فائدہ پہنچاتے ہو، اس پر تم کیا ان سے کوئی پیسے لیتے ہو کہ بھائی پیسے دو تو میں تم کو دین کی چند باتیں سکھاتا ہوں؟ تم نہیں پیسے لیتے تو کرو نا کھلم کھلا دین کی باتیں، ان سے کائے کو گھبراتے ہو؟ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک تو پیسے بھی نہیں دے رہے، اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ دین کی بات جب یہ آدمی ان کے سامنے کرتا ہے نا تو اتنا بوجھل اپنی ہیئت بنا لیتے ہیں، اور اپنی ہیئت اتنی زیادہ ثقیل بنا لیتے ہیں، گہری بنا لیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تاوان کی بوجھ کی وجہ سے دبے جا رہے ہیں کہ مولانا نے کچھ ان کا بگاڑ لیا ہو۔ اس لیے دین کی باتیں جب ہم سنیں نا تو اچھے طریقے سے حشاش بشاش ہو کر سنیں، یہ ادب ہے دین کا بھی قرآن کا بھی۔ اس کے بعد مشرکین پر تان ہو رہا ہے، اور تان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں بڑی گھنونی باتیں کرتے ہو، اونچی اونچی باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنا لیا، ایسی باتیں مشرک کرتے تھے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے چند اور خدا بنائے ہیں اپنے علاوہ جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہندو لوگ عقیدے واہی تباہی رکھتے ہیں نا، کتنے واہی عقیدے، روزی کی دیوی الگ، تعلیم کی دیوی الگ، سرسوتی الگ، لکشمی الگ، ان کے یہاں غضب کا دیوتا الگ، کتنے سب دیوتا انہوں نے بنا لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے اور خدا ایک ہی ہے، اس نے کوئی اور خدا بنائے ہوں جو اس کی مدد کریں ایسا نہیں، لیکن مشرک لوگ ایسا کہتے تھے اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ پوشیدہ علم اور جو غیب کا علم ہے کیا تمہارے پاس وہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اس کو لکھ لیتے ہو؟ تو اگر ایسی بات ہے تو تمہاری بات صحیح، لیکن ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، تو یہ تو تم اندھیرے میں تیر لگا رہے ہو۔ دین کے بارے میں اس طرح بے بنیاد باتیں کرنا کیا مناسب ہے؟ کسی بھی حال میں مناسب نہیں۔ اس کے بعد سورہ طور کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ چال بازی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات یہ لوگ سمجھ لیں کہ چال بازی اگر یہ دین کے خلاف کریں گے تو ان کی چال بازی انہی پر پڑنے والی ہے، کوئی اس کا خاص اثر ہونے والا نہیں۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہیں؟ کوئی نہیں، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ سب سے خطرناک جرم مسلمان ہونے کے بعد شرک کرنا ہے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفت میں۔ الحمدللہ یہ بات کہی جا سکتی ہے میرے دوستوں کہ ہم اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات میں شرک الگ الگ لوگ کرتے ہیں، مثلا نصارہ کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اس ذات میں شرک کرنے والے یہ لوگ ہیں، ہم نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی صفت میں شرک بھی اسی طرح مذموم ہے جس طرح اللہ کی ذات میں شرک مذموم ہے۔ اللہ کی صفت میں شرک کا کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حاجتیں پوری کرتا ہے، ہم جو اللہ سے دعا مانگیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ ہم سب روزے سے ہیں، انشاءاللہ روزی کے حالت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ قبول کرے گا دعا۔ ہم کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا۔ لیکن اگر ہم کسی انسان کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ بھی حاجتیں ہماری پوری کرے گا جس طرح اللہ پوری کرتا ہے، تو پھر یہ شرک ہوا یا نہیں؟ کسی درگاہ پہ چلے گئے اور وہاں درگاہ میں جو آدمی
سویا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم حاجت روا مشکل کشا کا عقیدہ رکھ لیں تو یہ شرک ہوا یا نہیں؟ یہ سب سے خطرناک جرم۔ اللہ ایک ہی ہے، حاجت کامل طریقے سے پوری کرنے والا ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں۔ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سمجھنا ایک خطرناک غلطی ہے، اس کی جڑ ہی فاسد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہے نہیں تو اللہ نے خود قرآن میں کیوں ایسا کہا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال تاکچے میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے، یعنی تاکچے میں رکھا ہوا چراغ اللہ کی طرح ہے۔ یہی معنی ہوا نا؟ تو دیکھو ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، ایک ہوتا ہے مخلوق کا اللہ کی طرح ہونا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک ہے اللہ کا اپنی صفت کو سمجھانے کے لیے مثال دینا، الگ ہے دونوں۔ اللہ نے یہاں پر اپنی صفت کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بہت قریب ہے۔ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم بھی انسان کی روح سے اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا زیادہ اللہ روح سے قریب ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ بات آخر کار میں مثال دیے بغیر آپ لوگوں کو سمجھا کس طرح سکتا ہوں؟ آپ لوگ تو یہی سمجھو گے کہ جسم روح سے قریب ہے۔ تو حضرت نے 2 کاغذ لیے، دونوں کے درمیان جو گلو آتا ہے فیویکول، اس کو رکھا اور اس طرح چپکا دیا اور کہا دیکھو ایک کاغذ دوسرے کاغذ سے قریب ہے، چمٹا ہوا ہے۔ انسان کا جسم انسان کی روح سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، لیکن اب درمیان کے اندر جو فیویکول ہے، جو گلو ہے، کیا وہ دوسرے کاغذ سے زیادہ قریب ہے یا پہلا کاغذ دوسرے کاغذ سے زیادہ قریب ہے؟ وہ فیویکول دوسرے کاغذ سے پہلے کاغذ کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا روح سے قریب ہونا اسی طرح ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں، کوئی مخلوق کے اندر وہ طاقت استطاعت قوت نہیں کہ وہ اللہ کی طرح ہو، لیکن اللہ اپنی صفات سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا رہتا ہے تاکہ مخلوق سمجھ جائے۔ اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے رہتے تھے کہ تم اگر سچے نبی ہو تو یہ نشانی بتاؤ، یہ نشانی بتاؤ، اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اگر تم صحیح پیغمبر ہو نے تو آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا ہم کو نظر آئے، ایسی صورتحال پیدا کر دو کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گر رہا ہو۔ اب دیکھو یہاں پر جو حضور سے دلیل مانگی جا رہی تھی نے وہ کوئی حق طلبی کے اندر نہیں مانگی جا رہی تھی۔ دیکھو جو بھی دنیا کے اندر دعویٰ ہو وہ اسی وقت قبول ہوگا جب دلیل ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ فٹ ہوتا ہے، حضور نے دعویٰ کیا، ہم اس دعوے کو قبول کب کریں گے؟ جب دلیل ہوگی۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی دلیل ہے قرآن، تو ہم اگر اس طرح دلیل کسی سے مانگے اور حق طلبی ہو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر مشرکین جو دلیل مانگتے تھے نا تو وہ مذاق بنانے کے لیے مانگتے تھے، حضور کو تانا دینے کے لیے مانگتے تھے کہ اچھا تو نبی ہے تو آسمان سے ایک ٹکڑا گرے ایسی کوئی صورتحال پیدا کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اے نبی اگر تم اس طرح کر بھی دو نا اور اللہ تمہاری دعا سے اس طرح کوئی صورتحال پیدا بھی کر دے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تب بھی یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی آسمان سے ٹکڑا گر نہیں رہا بلکہ یہ تو ایک گھنا بادل ہے، ایک گہرا بادل ہے، ایک کے اوپر ایک۔ مثلا دیکھو بادل جو ہوتے ہیں پولوشن وغیرہ ہوتا ہے اس سے ہم دیکھ نہیں سکتے برابر، ورنہ فورن وغیرہ کے اندر جو بادل ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، تو گہرے بادل اگر کوئی آدمی دیکھے گا نا ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، تو کبھی ایک بادل ایک جگہ پر ہوتا ہے دوسرا بادل دوسری جگہ پر ہوتا ہے، لیکن دونوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اس طرح گرتا ہوا لوگوں کو دکھا بھی دے تب بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کوئی گر نہیں رہا، یہ تو آسمان ہی پر ہے اور یہ گہرا بادل ہے، ایک کے اوپر ایک تہ بتہ والا بادل ہے، یعنی اللہ کی آیت کو جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد بات ماننا ہے ہی نہیں۔
یہ تو اشکالات کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دو. قیامت کے دن ان کو خوب پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی کی کوئی چال بازی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. چال بازیاں دنیا کے اندر کرتے ہیں، ان کی چال بازی دنیا تک محدود، آخرت کے اندر ان کی کوئی چال بازی کام آنے والی نہیں، نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، آخرت میں تو عذاب ان پر آنے والا ہی ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر بھی ایک عذاب ان پر اس طرح آ جائے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جن لوگوں نے کی، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی، لیکن حضور کی مخالفت انہوں نے کی تو جنگ بدر ہوئی یا نہیں؟ جنگ بدر میں 313 تقریباً مسلمان تھے، 1000 پر بھاری ثابت ہوئے. جنگ بدر کے بعد بہت سی اور جنگیں ہوئی. غزوہ خیبر ہوا، فتح خیبر ہوئی، فتح مکہ ہوا. اس کے اندر خوب ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، اور بہت سے سرکش ایسے تھے جو کعبے پر لٹک گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، یہ سمجھتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے پر لٹکے ہوئے شخص کو تو ماریں گے نہیں، لیکن تھا ان کا عقیدہ ناپاک. حضور نے وہاں سے ہی کہا کہ کعبے پر لٹکا ہوا ہو یا کعبے کے اندر گھسا ہوا ہو اس کو وہاں پر ہی مارو. ابن قتل کو اسی طرح قتل کیا گیا تھا. اب آخری جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 49، یہ سب سے اہم آیتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہیں. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے، اور حضور کے واسطے ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ کرو کہ دیکھو اگر تم دین پر جمے ہوئے ہو تو تم اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب تک دین پر استقامت ہوگی اللہ حفاظت کرے گا. لہٰذا دین پر جمے رہو، یہ ہے ہمارا کام. اور جس وقت تم اٹھو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرو. جس وقت تم اٹھو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. جس وقت تم اٹھو، اس کا کیا معنی؟ تو اس کے 3 معنی آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جب ہم کوئی مجلس وغیرہ کے اندر شریک ہوں تو مجلس کے اندر ہم بیٹھے تھوڑی رہتے، مجلس ختم بھی ہوتی ہے پھر اٹھتے بھی ہیں. تو جس وقت ہم اٹھیں نا تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بدلے میں ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجلس کے اندر جتنی بھی لغزش ہم سے ہوئی ہوگی، سننے کے اندر کوتاہی ہوئی ہوگی یا کرنے والے نے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اللہ بچائے، تو جو بھی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا. اور یہ فقط دین کی مجلس کے بارے میں نہیں، ہر مجلس، دنیاوی مجلس اگر دوستوں کے ساتھ آدمی ہو، آدمی جب مجلس برخاست ہو رہی ہو یہ تسبیح کرے، اللہ کی تحمید کرے تو اللہ مجلس کے اندر کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے گا. اب تسبیح اور تحمید کس طریقے سے کرے تو ترمذی کی روایت ہے، الفاظ ہیں، شاید آپ نے سنے بھی ہوں گے یہ الفاظ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ الفاظ ہونے چاہیے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک، یہ ابھی سیکھ لو، واقعی وقت ملے نہ ملے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک اور مرتبہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کا ترجمہ ہوتا ہے: اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں. انشاءاللہ مجلس میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا. تو ایک اس کا معنی یہ. دوسرا یہ کہ جب ہم نماز کے لیے اٹھے نا، ظہر کی نماز، فجر کی نماز،
عصر، مغرب، عشاء، نماز کے لیے ہم اٹھیں تو ہم اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تحمید کریں۔ قرطبی کے اندر ہے کہ اہل علم علماء یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ آدمی کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، علماء یہ کہنا پسند کرتے ہیں، کہو کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، میں اللہ کی بہت زیادہ تعریف بیان کرتا ہوں اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو نماز کے لیے آدمی اٹھے تو یہ پڑھے۔ یہ نماز کا اہتمام، حالانکہ نماز میں ذکر ہی ہونے والا ہے، لیکن نماز سے پہلے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں نماز کتنی اہم عبادت ہوگی۔ ہم نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور مسجد کے اندر ایک ہی جماعت ہوتی ہے۔ میں دبئی گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ امام صاحب ایک نماز پڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں، اور مسجد ہی کے اندر دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت۔ یہ سب کھیل ہے، یہ جماعت کی توہین ہے۔ اگر آدمی ایک ہی مسجد کے اندر متعدد جماعتیں بنائے گا تو اصل جماعت جو ہوگی اس کا مرتبہ گھٹ جائے گا یا نہیں؟ اس لیے ایک مسجد کے اندر ایک ہی جماعت ہو، اس کے بعد اگر کسی کی جماعت چھوٹ بھی جائے تو وہ دوسری مسجد میں پڑھ لے گا۔ ایک مسجد کے اندر 2-3 جماعتیں یہ مکروہ تحریمی ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ ایسا نہیں کہ فقط احناف کے نزدیک، تم امام مالک کا بھی مذہب دیکھ لو، امام شافعی کا بھی مذہب دیکھ لو۔ ہاں، امام احمد نے اجازت دی ہے اس کی، وہ کہتے ہیں کہ متعدد جماعتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہاں ان کے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ وہ دراصل ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، بخاری کے اندر تعلیقاً یہ روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسی مسجد کے اندر آئے تھے جہاں نماز ہو چکی تھی، تو انہوں نے اذان کہی، اقامت کہی اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس مسجد میں جہاں ایک مرتبہ جماعت ہو چکی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو مسجد جس کی طرف حضرت انس گئے تھے نا، وہ مسافر خانہ تھا، وہ کوئی مسجد نہیں۔ ہم ہوٹل الفا وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی مسجد بنی ہوتی ہے نا، تو اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مستقل امام یا مستقل مؤذن نہیں ہوتا، وہ مسجد طریق ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ سب چلے، وہاں پر آدمی جماعت بنائے، لیکن مستقل جس مسجد کے اندر ہو، جماعت ہوتی ہو، امام ہو، مؤذن ہو، وہاں پر اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ اور وہاں انہوں نے جا کر اذان بھی دی، اقامت بھی کہی، حالانکہ امام احمد بھی یہ کہتے ہیں کہ جب دوسری جماعت ہو نہیں تو اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیوں کہا انہوں نے اذان اور اقامت؟ کیونکہ وہ مسافر خانہ تھا۔ آپ سمجھے؟ اسی طرح ابو سعید خدری کی ایک روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس کی نماز رہ گئی تھی، اب جماعت ہو گئی تو وہ اکیلا نماز پڑھنا اس نے شروع کیا۔ تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ تجارت میں نفع ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گا تو اگرچہ اس کی نماز ہو گئی ہے، لیکن نفل ثواب تو ملے گا اس کو، اور وہ آدمی جو ہے اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے مل کر جماعت بنائی۔ اس روایت سے بھی استدلال صحیح نہیں، کیونکہ وہاں پر ایک فرض پڑھنے والا تھا، ایک نفل پڑھنے والا تھا۔ ہم جس جماعت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اس میں سب فرض پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک امام فرض پڑھ رہا ہو، مقتدی سب نفل پڑھ رہے ہو۔ تو اس روایت سے بھی استدلال صحیح نہیں۔ حضور نے تو یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی جماعت کے اندر شریک نہ ہو، میں اس کا گھر جلا دوں، میں اس کا گھر جلا دوں، جو آدمی جماعت میں شریک نہ ہو۔ یہ حضور کا کہنا کب درست؟ جب دوسری جماعت بنانا صحیح نہ ہو، کیونکہ اگر دوسری جماعت بنانا صحیح ہوتا تو حضور جس کا گھر جلانے کے لیے جاتے وہ کہہ دیتا کہ میں دوسری جماعت میں شریک ہو جاتا ہوں، لیکن اس وقت صحیح تھا نہیں، تو اسی لیے تو حضور نے یہ بات کہی۔ مجمع الزوائد کے اندر ایک صحیح روایت ہے، رجالہ ثقات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے سے باہر گئے تھے، مدینے میں کسی جگہ گئے تھے، پھر واپس مسجد نبوی میں آئے تھے تو دیکھا تھا نماز ہو چکی ہے، تو حضور اپنے گھر گئے اور وہاں پر جماعت بنائی۔
اگر مسجد نبوی کے اندر ہی جماعت بنانا صحیح ہوتا دوسری جماعت، تو حضور مسجد نبوی کی فضیلت چھوڑتے؟ کتنا ثواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، وہ فضیلت کیا حضور چھوڑتے؟ معلوم ہوا ہم جماعت جو اصل ہے اس کی پابندی کریں، اصل ثواب اسی کا ہے۔ نہیں اگر کسی مسجد کے اندر جماعت چھوٹ جائے، مانے تو دوسری مساجد ہیں، صورت میں اللہ کا فضل ہے، کتنی سب جگہوں پر جماعت ہوتی ہے، ہم وہاں پر جا کر جماعت میں شریک ہوں۔ تو جب ہم نماز کے لیے اٹھیں تو ہم ذکر کریں۔ کیا ذکر تھا وہ؟ بھول گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ و سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اسی طرح جب ہم نیند سے اٹھیں نا، تب بھی ہم اللہ کی تسبیح اور تکبیر کریں۔ نیند سے اٹھیں تو کیا تسبیح اور تکبیر کرنی ہے؟ تو بخاری کے اندر ہے، حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تسبیح اور تکبیر جو کہہ دیتا ہے نا، جو اللہ کی اس طرح تعریف بیان کر دیتا ہے نا، تو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گا، معافی قبول، اللہ کے حضور نماز ادا کرے گا، نماز قبول، جو دعا مانگے گا دعا قبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ پورا ذکر پھر سے 2 مرتبہ کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب بھی حضور کوئی بات سکھانا چاہتے تھے تو حضور 3 مرتبہ سکھاتے تھے، اور پھر کہتے تھے جو 3 مرتبہ میں بھی نہ سمجھا وہ کبھی سمجھے گا ہی نہیں، اس لیے 3 مرتبہ میں سمجھنے کی کوشش۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یاد ہو گیا ہو بہت اچھا، نہ یاد رہا ہو ریکارڈنگ ہوتی ہے یوٹیوب پر بھی آپ سن سکتے ہو۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے مجھے مل نہیں سکتی، گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے مجھے مل نہیں سکتا۔ یہ آدمی جو بھی اب معافی مانگے گا اللہ سے، اللہ معافی قبول کر لے گا، جو دعا مانگے گا اللہ دعا قبول کرے گا، نماز پڑھے گا اللہ نماز قبول کرے گا۔ اس کے بعد آخر میں یہ بات کہی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے وقت لوگوں تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور ستارے جب ڈوب رہے ہونے تب بھی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب تسبیح کا لفظ جو لوگ علماء ہیں ان کو معلوم ہے کہ نفل نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ رات کے وقت تسبیح کرو یعنی رات کے وقت نماز ادا کرو، اس سے نماز تہجد مراد ہے۔ اور اسی طرح ذکر بھی اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اور ستارے جب ڈوب رہے ہوں تب بھی تم نفل نماز پڑھو۔ تو ستارے جب ڈوب رہے ہوں اس سے کون سا وقت مراد ہے؟ ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اس سے فجر کی 2 رکعت سنت مراد ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ستارے مکمل ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آدمی خوب نفل نماز پڑھے۔ فجر کی 2 سنتوں کی طرف اشارہ ہے، آدمی فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرے۔ سب سے زیادہ جس سنت کی تاکید کی گئی ہے تو وہ فجر کی 2 سنت۔ مسافر کے لیے قصر جائز ہے، لیکن پھر بھی مسافر کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فجر کی نماز کے اندر تو 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیا کر۔ اور جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آدمی کو یہ لگتا ہو کہ اگر میں فجر کی 2 سنت پڑھوں گا اور شریک ہو جاؤں گا مجھے جماعت مل جائے گی، تب بھی اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جماعت کو رکھو ایک سائڈ پر، فجر کی 2 سنت پڑھو اور جلد سے جلد جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ فجر کی اتنی زیادہ تاکید، حالانکہ کسی نماز میں یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے نا
تب کوئی نماز نہیں فرض نماز کے علاوہ، یعنی اقامت ہو تو سب سنتیں چھوڑ دو، فرض کے اندر شریک ہو جاؤ۔ لیکن فجر کی ایک خصوصیت کہ اس کی 2 سنتوں پر چونکہ تاکید زیادہ ہی نہیں، اس لیے اگر کسی کی کوئی دن رہ جائے، رہ نہیں جانی چاہیے، آدمی پڑھ کر ہی آوے، لیکن اگر رہ جائے تو اگر اس کو ایسا لگے کہ مجھے جماعت مل جائے گی، قاعدہ بھی مل جائے گا، آخر میں 2 رکعت سنت پڑھ لے اور پھر شریک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس سب یہ کرتے تھے، لہٰذا اس کی اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب یہ ہے اور امام مالک کا بھی مذہب یہ ہے، یعنی بڑے 2 اماموں کا مذہب یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دیکھو فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے نا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور فجر کی 2 رکعت سنت کو کبھی مت چھوڑنا، اگرچہ گھوڑے تم کو رون ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ ہے، اے اللہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک مجلس کا اختتام ہے، سورہ طور ابھی پوری ہوئی۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ بے شک مولا کریم گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر مست و مگن ہے، ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ خاص رحم کا معاملہ فرما کر تو ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہم تمام گناہ جو کرتے ہیں، اے اللہ اس سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اور اے اللہ تو اپنی مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما، جہنم کے اندر مولا کریم جل کر خاک بننے سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نواز، ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کے اندر ہمارا ٹھکانہ متعین کر دے، پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا نصیب فرما، حوض کوثر کا جام آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نصیب فرما، دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ عزت سے نواز، ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت سے نواز، قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، مولا خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما، رزق سے نواز، اے اللہ حلال روزی سے نواز، غریبی فقیری مفلسی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، شر سے اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہر امر میں ہم کو تو خیر سے مالا مال کر، ہر امر میں شر سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا جو تفسیر ہوئی ہے اس کو قبول فرما، ان حضرات نے جو تفسیر سنی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، ان کی ہر حاجتیں اور تمنا کو پورا کر، مولا اس کو رد مت کرنا۔ اے اللہ اگر تو اس کو رد کر دے گا تو ہمارا یہ کام کرنا بے فائدہ ہو جائے گا۔ اے اللہ تو کبھی اس کو رد مت کرنا اور اس کو خوب قبول فرما لے، اور جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں اے اللہ ان کو تو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔